بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تمام عازمین حج کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے سفر حج کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ میں سے کچھ عازمین اب مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں، تو جو عازمین حج وہاں پر جا چکے ہیں ان کو میری طرف سے اور بھی مبارکباد ہو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہو چکے ہیں، اور یا پھر خانہ کعبہ جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو دیکھنے کی سعادت، اس کو وہاں پر عبادتیں کرنے کی سعادت آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ جتنے بھی عازمین حج یا جو بھی لوگ حج یا عمرہ پر مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں حاضری کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھی حاضری ضرور دیتے ہیں، یا پھر ان کو یہ شرف پہلے نصیب ہوتا ہے، یا پھر پہلے وہ بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ بلکہ اکثریت بھی نہیں، سبھی لوگ وہاں سے ایک سوغات ساتھ لاتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا سوغات؟ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کھجور اور آب زمزم وہاں کی خاص سوغات ہے۔ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، اور اجوا کھجور کو تو دل کی تمام بیماریوں کے لیے اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کھجوروں کے ریٹس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کی بیک پر ایک بازار ہے جس کو کہ بنگالی مارکیٹ کہتے ہیں، بنگالی بازار۔ آپ وہاں جائیں، آپ وہاں کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بنگالی مارکیٹ کہاں ہے یا بنگالی بازار کہاں ہے، تو وہ بیک سائڈ کے دروازوں سے آتا ہے، بیک سائڈس کے گیٹ سے نکلیں اور سیدھا جائیں۔ واکنگ ڈسٹنس ہے، اگر آپ واکنگ ڈسٹنس میں آپ پیدل ہی چلنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اس ڈسٹنس کو کوئی آپ کنوینس لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کوئی اوبر یا کوئی رائڈ لینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ بازار یعنی بنگالی مارکیٹ جو ہے یہ مسجد نبوی سے بہت قریب ہے۔ مسجد نبوی سے نکل کر ایک انڈر پاس آتا ہے، آپ اپنی رہنمائی کے لیے وہاں پر کسی بھی مقامی فرد سے پوچھ لیجیے گا کہ بنگالی بازار کہاں ہے۔ اور یہ بنگالی بازار یا بنگالی مارکیٹ آپ جب اس انڈر پاس سے جاتے ہیں تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے یہ بنگالی مارکیٹ ہے، اور جو انڈر پاس ہے اس میں بھی کافی شاپس ہیں، اور وہاں پر چیزیں مدینہ منورہ کے جو بالکل سامنے شاپس ہیں جیولری وغیرہ کی، ان کی نسبت وہاں پر چیزیں سستی ہیں، سکارف وغیرہ ہیں، جیولری ہیں، اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں 4-5 ریال یا 10 ریال تک کی وہاں پر چیزیں دستیاب ہیں۔ اس سے مہنگی بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن 5 ریال 10 ریال کی بھی یہاں پر چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس انڈر پاس سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اپنے دائیں بائیں بنگالی بازار نظر آتا ہے۔ بنگالی بازار میں کھجوروں کی بہت سی دکانیں ہیں، اور یہاں پر کھجوروں کے ریٹ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی دوسری مارکیٹ سے بہت کم ہے۔ تو یہاں پر آپ کسی بھی دکان سے 2-4 دکانوں سے ریٹس پتہ کر کے آپ اپنی مطلوبہ کھجور جو کہ آپ کو پسند ہے، مبروم بہت اچھی ہوتی ہے، اجوا کھجور بہت اچھی ہے، مبروم کھجور تو ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کو ٹافی کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں۔ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ کو چکھنے کے لیے فری دیتے ہیں کہ آپ چکھ لیں یہ کھجوریں۔ تو آپ کو جو کھجور پسند آتی ہے میرے بہنوں بھائیوں، آپ وہ کھجوریں وہاں سے پسند کر کے لے سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بنگالی مارکیٹ میں باقی سارے سعودی عرب کی نسبت کھجوریں سستی ملتی ہیں۔ وہاں پر لمبے لمبے جو توپیں بچے اور مرد حضرات پہنتے ہیں وہ بھی کم قیمت پر دستیاب ہیں، عبایا بھی دستیاب ہیں، چھتریاں چھوٹی چھوٹی جو سر کے اوپر لگاتے ہیں وہ بھی دستیاب ہیں، اور عام چھتریاں بھی ہیں، اور موبائل کورز وغیرہ بھی، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آئٹمس کا وہ ایک کافی لمبا وسیع بازار ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کھجوروں کی۔ تو جب آپ نے کھجوریں لینی ہیں تو اس سلسلے میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کھجوریں بالکل پکی ہوئی نہیں لینی۔ آپ نے وہ جو وہاں پر دکاندار ہوگا آپ نے اسے بتا دینا ہے کہ آپ کا ابھی کتنے دن کا سٹے ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ سے ہو کر بعد میں مدینہ منورہ یعنی حج کے بعد مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ پکی ہوئی بالکل تیار کھجوریں بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا سٹے پہلے مدینہ منورہ میں ہے، اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے اور حج کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی فلائٹ جو ہے پاکستان یا کسی بھی اسلامی کنٹری میں واپسی بھی، یا جس کنٹری کے بھی آپ ریزائڈ کرتے ہیں وہاں پر آپ نے واپس جانا ہے، تو آپ کی مکہ سے اگر فلائٹ ہے اور آپ پہلے مدینہ سے کھجوریں خریدتے ہیں تو آپ نے دکاندار کو بتا دینا ہے کہ میں نے اتنے دن یہاں پہ قیام ہے اور میں نے اس تاریخ کو واپس دینا ہے، اور مجھے اس قسم کی کھجوریں دیجیے گا کہ جو کہ گل نہ جائے۔
ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ کھجوریں لے لیتے ہیں، بالکل تیار لے لیتے ہیں، دکاندار کو نہیں بتاتے یا دکاندار ان کو نہیں بتاتے. تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھنی ہے کہ دکاندار کو آپ نے بتانا ہے کہ اب میرا اتنے دن کا سٹے ہے، ابھی میں نے مہینہ رہنا ہے یا جتنے بھی دن رہنا ہے، اور اتنے دن کے بعد ہم نے یہ ان کھجوروں کے ڈبے کو یا پیٹی کو کھولنا ہے، یا جس مقدار میں بھی آپ کھجوریں لے رہے ہیں تو ہمیں ایسی کھجوریں دیجیے گا جو کہ رستے میں گل نہ جائیں. کئی لوگوں کی ہم نے کھجوریں خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، تو آپ برائے مہربانی آپ ان سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ ہمیں ایسی کھجوریں دیں اور اچھی پیکنگ کروائیے گا. یہ ٹپ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی کہ آپ نے کھجوریں اپنے سٹے کے حساب سے لینی ہے. اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف. جب آپ کھجوریں خرید کر اپنے ہوٹل میں لے آتے ہیں تو آپ کے ہوٹل کے کمرے تو فلی ایئر کنڈیشنڈ ہوتے ہیں. آپ اپنے کمرے میں کسی بھی کارنر میں کھجوریں رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ 5 دن کے لیے حج پر جائیں گے، جب اگر آپ نے مدینہ منورہ میں لے لی ہیں تو وہاں سے اٹھا کر آپ وہ کھجوریں وایا بس جب آپ مکہ مکرمہ آئیں گے تو آپ اپنے ہوٹل میں جب مکہ مکرمہ میں وہ جو کھجوریں رکھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ 5 دن کے لیے سب سے پہلے آپ منی تشریف لے جائیں گے، اور منی کے بعد آپ نے عرفات جانا ہے، عرفات کے بعد آپ نے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے دوبارہ منی اور پھر جمرات. تو یہ 5 دن تقریباً آپ کا سٹے ہے جو کہ حج کے دن ہے. تو ان دنوں میں آپ نے مکہ میں ہوٹل میں نہیں جانا. زیادہ تر لوگ نہیں جاتے ہوٹل میں، تو ہوٹل کا اے سی وغیرہ بند ہوتا ہے آپ کے کمرے کا، تو آپ کی کھجوروں کو خراب ہونے کا احتمال ہوتا ہے جو کہ آپ نے اپنے کمرے میں خرید کے رکھی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہوٹل کی انتظامیہ سے سب ہوٹل والے، کیونکہ سارے ہوٹل بک ہوتے ہیں اور سب حجاج قرامی ہوتے ہیں، آپ سب نے مشترکہ طور پر ریکویسٹ کرنی ہے، اور وہ پہلے اس چیز سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کا انتظام ہوتا ہے کہ اس دن کھجوروں کو انہوں نے کہاں پر رکھنا ہے. تو وہاں ہر ہوٹل میں جہاں عازمین حج ٹھہرے ہوتے ہیں وہاں پر ہوٹل کی اپنی مسجد ہوتی ہے. مسجد کے اے ہر وقت آن رہتے ہیں، اور چونکہ تمام حجاج کرام ان دنوں میں سفر حج کے 5 دنوں پہ روانہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو کہہ کر وہ جو مسجد بنی ہوتی ہے، جو ہوٹل کی مسجد ہوتی ہے، ساری کھجوریں ان کے اوپر لیبلنگ کر کے اچھی طرح اپنے نیمز کی، آپ نے وہ کھجوریں اس مسجد میں جو کہ ہوٹل کی مسجد ہے وہاں پر اپنی پیٹیاں کھجوروں کی رکھوا دینی ہے تاکہ ان 5 دنوں میں وہ کھجوریں خراب نہ ہوں. اور پھر جب آپ حج کے سفر سے واپس آئیں گے تو آپ نے ہوٹل کے عملے سے وہ کھجوریں وصول کر کے اپنے کمرے میں رکھ لینی ہیں. اس طرح آپ کی کھجوریں خراب نہیں ہوں گی. آپ نے یہ چند جو احتیاطی تدابیر میں نے بتائی ہیں، آپ نے ان پر ضرور میرے بہنوں اور بھائیوں عمل کرنا ہے. اور جو کھجوریں وغیرہ ہیں ان کو اپنی پیکنگ بہت اچھی کرنی ہے، اور جب اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچانا ہے تو ان کے اوپر باقاعدہ اپنے نام، پاسپورٹ نمبر اور فون نمبر جو کہ آپ کا وہاں کا لوکل ہوگا، یعنی سعودیہ کا جو آپ نے سم لی ہوگی وہ نمبر، اور پاکستان کا نمبر آپ نے اس کے اوپر ضرور مینشن کرنا ہے، اور ساتھ اپنے شہر کا نام، یعنی کہ جس شہر سے آپ انڈیا یا پاکستان کے جس بھی شہر سے یا کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر سے جا رہے ہیں اس کا نام آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے along with your پاسپورٹ نمبر. ہم جب حج پر گئے تھے تو ہمارا پہلے جو قیام تھا وہ مدینہ شریف میں تھا، اور اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ آئے تھے، اور ہم نے مدینہ میں بنگالی مارکیٹ سے ہی کھجوریں خریدی تھی اور مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. اور جب حج کے دن تھے تو ہم نے بھی باقی لوگوں کی طرح جو ہوٹل کی مسجد تھی اس میں اپنی کھجوریں رکھوا دی تھیں. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے کمرے میں ہی کھجوریں پڑی رہنے دی تھیں. ہم نے خود کچھ اپنی قریبی فیملیز کو، یعنی کہ وہاں پر سب ایک فیملی کی طرح ہی رہتے ہیں جو جان پہچان ہو جاتی ہے، ہم نے چند ایک لوگوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اپنی کھجوریں اپنے کمرے میں ہی رہنے دی تھی، اور بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے کمرے کے اے سی آن رکھے ہیں اور ہماری کھجوریں ہمارے کمرے میں ہی ہیں. اس طرح کی کھجوریں تو صحیح رہیں گی، لیکن اخلاقی طور پر ایتھیکلی میرا خیال ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ مسلسل 5 دن کے لیے بلا وجہ اے سی آن چھوڑ جائیں اپنے کمرے میں اور وہاں پر کھجوریں رکھ جائیں. جب سب لوگ ہوٹل کے مسجد میں رکھ کے جا رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ مسجد میں ہی رکھ کے جائیں، اور کسی بھی قسم کا ایک نیک سفر میں کسی بھی قسم کی کوئی گناہ یا کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے کہ کسی دوسرے فرد کو کوئی ایذا پہنچے. تو ایسا بھی میں نے واقعہ دیکھا ہوا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر میری یہ انفارمیشن جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو یہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اس ویڈیو کو آگے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ کی امان میں رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے, آپ کا حج قبول فرمائے, اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.